رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سبھی علماء کرام اور جو اسکاؤٹ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی جو ٹرسٹ کے لوگ ہیں، ان سبھی کو گورنر ہاؤس آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب کی باتیں میں نے تفصیلاً سنی ہیں، اور کوئی بھی ایسی بات مجھے نہیں لگی جو نہ کی جا سکتی ہو، جس پہ عمل نہ کیا جا سکتا، اور انشاءاللہ تعالی ان تمام کی تمام جو گزارشات آپ نے رکھی ہیں، اس پر من و من عمل کروانے کے لیے آج ہی سے گورنر ہاؤس اپنا کردار ادا کرے گا۔ یہاں پر پرنسپل سیکرٹری ہمارے بلال میمن صاحب موجود ہیں۔ میں انہیں ابھی سے ہدایت کر رہا ہوں کہ ایک سیل جو ہے گورنر ہاؤس میں، اس کا فوری قیام کیا جائے، جو پورے پہلی محرم سے 10 محرم تک 24 گھنٹے کام کرے گا۔ اس سیل میں تمام جو آفیسران ہیں، ان کے نمبر آپ لوگوں سے شیئر کر لیے جائیں گے۔ جہاں تک بات کے الیکٹرک کی گئی ہے، تو میڈیا یہاں موجود ہے۔ پہلی محرم سے 10 محرم تک کے الیکٹرک کوئی لوڈ شیڈنگ جہاں جہاں ایریاز آپ نے انہیں دیے ہیں، وہ انشاءاللہ نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں خود کئی کے دفتر جا کے بیٹھ جاؤں گا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی۔ کل آیت اللہ غربی صاحب تشریف لا رہے ہیں، میں خود انہیں ایئرپورٹ لینے جاؤں گا۔ میں نے انہیں اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دینے کے لیے خطوط گورنمنٹ آف پاکستان کو لکھ دیے ہیں۔ ایئرپورٹ سے یہاں گورنر ہاؤس تک میں نے ہیلی کاپٹر کا بھی انتظام کیا ہے۔ اگر وہ اس میں بیٹھنا چاہیں گے تو میں خود انہیں ہیلی کاپٹر سے یہاں گورنر ہاؤس لے کر آؤں گا، اور ایئرپورٹ سے ہی وہ میرے ساتھ یہاں ہوں گے۔ ان کے لیے ہم نے یہاں انتظام کیا ہے۔ پچھلی بار بھی وہ آئے تھے، میں انہیں خود لینے گیا تھا، اور جہاں جہاں ان کی مجالس تھیں میں نے وہاں شرکت بھی کی تھی۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ جہاں آپ لوگوں نے یہ والی بات کی کہ ساری میٹنگز ہو چکی لیکن کام کوئی نہیں ہوا، تو اللہ کا شکر ہے کہ آخری میٹنگ آپ کی اس گورنر ہاؤس میں ہو رہی ہے۔ جہاں جہاں ٹاؤن ناظمین کو فنڈز کے ایشوز ہیں، تو میں ان ٹاؤن ناظمین کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمارے جو ایم پی ایز ہیں کراچی میں، ان کے فنڈز استعمال کر لیں۔ لیکن اگر وہ بھی نہیں ہو پا رہے تو یہاں میں یہ والی آفر بھی کرتا ہوں کہ جہاں انتہائی شدت ضرورت ہے کارپیٹنگ کی یا بہت بڑا مسئلہ ہے، تو وہ مجھ سے خود رجوع کریں۔ ہم ان کو خط بھی لکھتے ہیں۔ میں ذاتی حیثیت میں بھی وہ کارپیٹنگ کا کام کرانے کے لیے یہ اعلان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہمارا مقصد عزیداروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ حسین سبھی کے ہیں، سوائے ان یزیدوں کے جو نہ اس وقت مانے نہ آج مانتے ہیں، لیکن حسین سبھی کے ہیں۔ اور ہم جو بھی مسلمان ہیں اور جس کا ایمان اللہ پر ہے اور اس کے نبی پر ہے، وہ حسین کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ان 10 دنوں میں رات دن اویلیبل ہوں۔ میرا اپنا ذاتی نمبر بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، بہت سوں کے پاس ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی لے لیں، اور پوری کوشش کریں گے۔ بات کی گئی کہ سبیل کی، تو میں یہ بھی یہاں پہ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ مختلف مقامات پہ جہاں جہاں آپ کہیں گے وہاں میری جانب سے ذاتی حیثیت میں سبیل کا انتظام کر دیا جائے گا۔ جہاں شربت بھی ہوگا، پانی بھی ہوگا، ہر چیز کریں گے ہم۔ باقی ایشوز جہاں جہاں ابھی فی الفور کرنے والے ہیں، ہم اس پر زیادہ توجہ دیں گے۔ ہو سکتا ہے کل یا پرسوں تمام جو مسالک ہیں ان کو بھی میں یہاں اپنے پاس گورنر ہاؤس بلا رہا ہوں، ان سے بھی میٹنگ کروں گا، کیونکہ جہاں جہاں ایشوز آپ لوگوں نے بتائے ہیں کہ کہیں کسی نے تصویریں آویزاں کر دی ہیں یا کوئی جلوس نکالا جا رہا ہے جس کا کوئی پرمٹ نہیں ہے، اشتعال انگیزی پیدا نہ ہو، اس لیے تمام ہی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک میٹنگ میں ہنگامی طور پہ
کل یا پرسوں کسی وقت بلا کے ان سب سے بھی بات کروں گا کہ ہمیں ان 10 دنوں میں ایک دوسرے سے محبت، پیار اور اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم دشمنوں کو پھر ہنسائیں جو بیرونی دشمن ہیں، اور وہ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے دستے گریباں ہیں۔ تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو فورسز ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ بھی رات دن ان 10 دنوں میں اپنا کام کر رہے ہیں، میرے رابطے میں ہیں، رینجرز بھی اپنا کام کر رہی ہے، پولیس بھی اپنا کام کر رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ سب کی ملاقات چیف منسٹر صاحب سے ہوئی ہے۔ میں بھی ان سے بات کروں گا کہ جہاں جہاں جو وعدہ کمشنر نے کیا ہے یا باقی لوگوں نے کیا ہے وہ کیوں ابھی تک پورا نہیں ہوا، اس وعدوں کو بھی پورا کرائیں گے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ایک سیل بنا دیا گیا ہے، اگر وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا ہوگا تو گورنر ہاؤس اس کی مانیٹرنگ بھی کرے گا، اور جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے بھی بات کرے گا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ لاما صاحب نے بات کی کہ زائرین جو آتے ہیں تافتان وغیرہ میں، اس کے لیے ہم وفاقی حکومت کو خط لکھیں گے، آج ہی یہ خط بلال صاحب کو میں کہہ رہا ہوں لکھیں، اور یہ سہولیات ضرور ملنی چاہیے۔ اگر وہاں نہیں ہو رہا ہے کوئی کام ایسا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے جو آپ کی تجویز ہے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ اور کروائیں گے، چاہے وہ کاؤنٹرز کو بڑھانا ہو، یہاں وہاں شیڈ لگنے ہوں، پانی کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ وہاں لوگوں کو مسائل نہ ہوں، ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان ایک تو ہوتا ہے کہ وسائل موجود ہوں اور اس پر عمل نہ ہو رہا ہو، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ وسائل نہ بھی ہوں لیکن اگر آدمی نیت اور دل سے کوئی کام کرنا چاہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو سکے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان 10 دنوں میں، خاص طور پر ویسے تو پورا سال ہی ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ان 10 دنوں میں ہم ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں گے، جہاں جہاں ہم دیکھیں گے کہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں ان کو دور بھی کریں گے۔ میں خود بھی آپ کے جہاں جہاں آپ مجھے دعوت دیں گے ان جلوسوں میں بھی شامل ہوں گا، مجالس میں بھی شامل ہوں گا، اور کوشش کریں گے کہ ہم ہر طریقے سے ہر ممکن کام کر سکیں۔ واٹر بورڈ والے مسئلے پر بھی انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، کیونکہ کل ہی کی بات ہے، مجھے تبلیغی جماعت والوں کا ٹیلی فون آیا کہ جی ہمارا 25-30 ہزار کا شب جمعہ میں پروگرام ہے اور پانی نہیں ہے۔ تو میں نے کل رات کو ایم ڈی واٹر بورڈ کو فون کیا تو انہوں نے فل 30,000 گیلن پانی پہنچا دیا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ایم ڈی واٹر بورڈ کو بلا بھی لیں گے، بات بھی کر لیں گے۔ پانی کی کوئی تکلیف انشاءاللہ آپ کو نہ سبیلوں پر ہوگی نہ ان پر ہوگی، ہم پابند کریں گے ایم ڈی واٹر بورڈ کو کہ وہ اس پانی کو مہیا کرے تاکہ لوگوں کو تکالیف نہ ہو، سبیلوں پر بھی پانی ہو۔ اور ہم سب مل کر ان 10 دنوں میں ایک ایسا میسج دیں۔ دیکھیں ابھی ہمیں ضرورت ہے پاکستان کے اندر جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور یہ جو مہینہ ہے اس میں ہم یہ میسج دنیا کو دے سکتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، اور ہم نہ مذاہب پہ لڑ رہے ہیں نہ باقی چیزوں پہ کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں معاشی طور پہ جب تک ہم مضبوط نہیں ہیں ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، اور آج وزیر اعظم پاکستان اور ہمارے آرمی چیف سید حافظ منیر صاحب چاہتے کیا ہیں؟ میں تو وہاں اسلام آباد میں جتنی میٹنگز میں شامل ہوتا ہوں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، چاہے SIEFC کے تھرو ہو یا باقی طریقے سے، کہ ہم اپنے ملک کا ایک ایسا میسج دنیا کو دیں تاکہ انویسٹرز پاکستان میں آئیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے دستے گریباں رہیں گے ان مسائل کے اوپر تو پھر پاکستان میں کون آ کے انویسٹمنٹ کرے؟ تو میں یہی امید کرتا ہوں آپ سب سے بھی اور باقی بھی ہمارے مسالک کے علماء کرام سے کہ یہ مہینہ جو درس دیتا ہے قربانی کا، دیکھیں آج ہم محرم کے مہینے میں یہ جو کربلا کا واقعہ ہے اس سے میسج کیا ہے؟ اس سے میسج ہی قربانی کا ہے کہ انہوں نے اسلام بچانے کے لیے، امت بچانے کے لیے اپنی قربانی دے دی، اپنے بچوں کی قربانی دی۔ تو ہم اس
कुर्बानी के जज्बे को ही आगे बढ़ाएंगे। कहीं अगर आप समझते हैं कोई ज़्यादती कर भी रहा है तो आपने कुर्बानी देकर उस जज्बे का ख्याल रखना है जिस वजह से ये करबला का वाक़या पेश आया। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब इकट्ठे हैं और आज की ये मीटिंग सिर्फ लफ्ज़ी नहीं होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहैसियत गवर्नर सिंध मैंने कभी इख्तियारात का रोना नहीं रोया। इस सूबे का आइनी सरबराह होने के नाते मेरा ये मानना है कि सूबा आइन कानून के मुताबिक चलेगा और जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल दरामद कराएंगे। तमाम इख्तियारात के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ और जहाँ कहीं भी मसले मसाइल होंगे उसको हल करेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर के इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त नहीं करेगी, ख़ास तौर पर इन 10 दिनों में, तो मैं ख़ुद उसके दफ्तर जाके बैठूँ। अगर वाटर बोर्ड अपना किबला दुरुस्त नहीं करेगा तो मैं उसके भी दफ्तर जाऊँगा, क्योंकि ये हम सब के मसाइल हैं। बहैसियत गवर्नर सिंध में जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन एक शहरी होने के नाते ये मेरा हक़ है कि मेरे लोगों को तमाम वो वसाइल मिले जिनके वो टैक्स देते हैं और जो बहैसियत पाकिस्तानी उनका हक़ है। और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर उस हक़ को हासिल करेंगे और ये मैसेज देंगे कि हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तमाम मसाइल हल हों और इंशाअल्लाह ताला हल होंगे। और मैं इस उम्मीद के साथ कि मेरा जो अमला है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हमारे मिलिट्री सेक्रेटरी, एडीसी साहब भी सब आपसे राब्ते में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने मसाइल की निशानदही जो आपने यहाँ नहीं की उन 10 दिनों में पेश आ रहे हैं उसको भी अमल करें इंशाअल्लाह ताला। नहीं बताया था। अच्छा जी, तो मैं इस पे सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अहले सियासत जाने और वो जाने, मेरा काम खिदमत है, मैं खिदमत करता रहूँगा। वैसे लाइटर मूड में आपसे कह रहा हूँ, ज़रा शर्जील इनाम मेमन साहब से कहिएगा कि अकेले में दिल पे हाथ रख के बताएं वो भी चाहते हैं या नहीं चाहते। आज सबका जी भाई जी देखें, इसी के साथ थोड़ा सा ऐड कर दें कि अगर चारों सूबों के गवर्नर का मवाजना किया जाए तो सबसे मुतहरिक आप ही नजर आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपकी जमात जो है वो आपके साथ क्यों खड़ी नहीं? देखें, मैंने अभी पहले ही ये बात कही कि सियासत मेरा काम नहीं है। मैं सभी जमातों का गवर्नर हूँ और मैं चाहता भी नहीं कि कोई एक जमात मेरे लिए ज़्यादा आवाज़ उठाए। हमने जो काम करके दिखा दिया है, आज मैं आप सबको भी दावत देता हूँ इस 10 मुहर्रम के बाद या जब आप चाहें तो आप आके देखें कि किस तरह यहाँ 50,000 बच्चे आईटी के मुफ्त कोर्सेज़ कर रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बच्चियाँ, कोई $300 कमा रहा है, कोई $600 कमा रहा है। हमारे पास किसी सियासी जमात का झंडा नहीं लगा हुआ। हमारे पास अब तक 5,80,000 लोगों ने राशन पैकेट्स लिए। हमने किसी से नहीं पूछा कि तुम कौन सी ज़बान बोलते हो, कौन से मसलक के हो। हमने जो बच्चे 50,000 पढ़ रहे हैं मेरिट पर पढ़ रहे हैं। किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, मोटर बाइक, तो वो आके फ्री लेता है। हमारा रोज़गार प्रोग्राम चल रहा है। अब तो हम हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सक्खर, लाड़काना और सांगड़ में आईटी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और इससे आगे जाके जो हमारे पास प्रोग्राम चल रहा है कि हम सिंध से आगे जाकर बलूचिस्तान, केपी और पंजाब में भी आईटी के क्लासेस शुरू कराएं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपकी तस्हीह के लिए मैं कह दूँ कि जिस वक्त ये बयान आया था, अगले 15 मिनट बाद जो सीनियर डिप्टी चेयरमैन है फारूक सत्तार साहब का बयान आ गया था। अगर आप सब ने नहीं सुना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप देखेंगे कल से सारी सफाइयाँ बल्कि आज रात से ही शुरू हो जाएगी, फिक्र ना करें।
دیکھیں میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جتنے بھی ایم پی ایس ہیں خاص طور پہ کسی بھی جماعت کے ہوں، آج ہم ان سے بات کر لیں گے، آپ کو وہ سارے آپ کے رابطے میں بھی ہوں گے اور سب آپ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوں گے، چاہے وہ ایم پی ہوں چاہے وہ ایم ایل اے ہوں۔ شکریہ بہت بہت۔